بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آب زمزم کی کہانی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم زمزم کے متعلق جانتے ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا۔ زمزم کا پانی کچھ لوگوں کے مطابق ایک سائنسی معجزہ بھی ہے، جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ جبکہ صحرائے عرب کے صحرا میں سبزہ سے خالی 2 پہاڑ، یہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑتا رہا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی بھی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی، اس لیے پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پھر بھی پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی، یہاں تک کہ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ چنانچہ پانی کی تلاش میں وہ ایسے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ پھر وہ بے درد ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو کہ جاں بلب ہو چکا تھا۔ زمزم کا کنواں کہاں سے آیا؟ سینکڑوں ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا رب یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑیاں زمین پر ماریں، اس طرح پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل کی بے تاب ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی، آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ آخرکار اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ساتھ ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ مکہ کیسے آباد ہوا؟ ابھی چند دن گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے آئے۔ عرب کے ریگستان کے پرندے تو صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ آخرکار اس جستجو نے اس گھاٹی والی جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششد رہ گئے۔ حضرت حاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ بنو جرہم کے قافلہ کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے باخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن معاذ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہم اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہوا، جو کہ اس قدر بڑا کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا۔ برسہ برس گزر گئے۔ عبد المطلب کی دریافت۔ زمزم 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا۔
براہا کو کھودو، مگر وہ براہا کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب آیا کہ مفتوحہ کو کھودو، مگر وہ مفتوحہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ عبد المطلب کا زمزم سے متعلق خواب۔ چوتھی مرتبہ ایک ایسا شخص نظر آیا اور کہا کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا، زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سے سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کھودتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹوں کی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ زمزم کا خزانہ عبد المطلب کھودتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکلا اور عبد المطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ لڑائی جھگڑے کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی دانش مند سے اس کا فیصلہ کرایا جائے۔ یہ طے ہوا کہ شام کے قبیلہ بنو سعد کے کنہ سے اس کا فیصلہ کر سکیں گے، اور سب شام کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ سب کے پاس پانی ختم ہونے لگا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ لوگوں نے قبر کھودنا شروع کر دی کہ جو مرے اس کو بعد والے دفنا دیں۔ زمزم پانی کے فائدے۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلنا رکنے سے بہتر ہے کہ شاید کوئی بستی مل جائے۔ جیسے ہی عبد المطلب اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی کے اٹھنے پر وہاں سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور باقی قبیلے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈول پانی سے نکالا گیا جس کو آپ نے پی کر اس میں کولی کر دی۔ آب زمزم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کے 21 میٹر کے فاصلے پر واقع تہ خانے میں ہے۔ اس کی گہرائی 98 فٹ ہے۔ 1953 تک ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا، مگر اب پانی کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ پوری دنیا کے حجاج کرام یہ پانی لے جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد پانی ہے جس سے شفا ملتی ہے۔ اس کو پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اللہ آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح آب کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرمائے، آمین۔